وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت۔ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی یہ سیریز جاری ہے اور یہ تیسرا میچ ہے، اور ناظرین سب جانتے ہیں کہ پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا، دوسرے میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے حساب سے یہ سیریز اس وجہ سے اچھی ہے، جب آپ اپنے سے بہتر ٹیم سے کھیلتے ہیں، چاہے ہار بھی رہے ہوں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، آپ بڑی ٹیموں سے کھیلتے ہیں تو آپ کو اچھی تیاری کا موقع ملتا ہے، آپ کو چیلنج ہوتا ہے کہ آپ اس چیلنج کو عبور کریں، اس بڑی ٹیم کو ہرائیں۔ ٹائٹل ہولڈر ہیں T20 ورلڈ کپ کے، رینکنگ میں بھی ہم سے اوپر ہیں، تو ہمیں ایک موقع ملتا۔ لیکن پہلا میچ بارش ہو گئی، دوسرا میچ ہم اچھا خاصا کھیلتے کھیلتے ہار گئے 23 رن سے، اور تیسرے میں انگلینڈ بچ رہا ہے اس لیے کہ کارڈف میں گلومی کنڈیشنز ہوتی ہے۔ ویسے ہی ایک تھوڑا سا پرسکون سا گلومی سا سٹی ہے، ایسے سردی زیادہ ہوتی ہے، تو عماد وسیم صاحب کی برتھ پلیس ہے، تو اچھا ہوتا کہ میچ ہو، اگر 10-12 اوور کا بھی ہو جائے، اس لیے کہ ول جیکس کا میں پڑھا تھا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ریڈیوسڈ میچ ہو جائے 10 سے 12 اوور کا، تو اگر 10 سے 12 اوور کا بھی اوور کا میچ ہو تو اور بھی زیادہ اچھا تیاری ہوگی کہ آپ کم اوورز کے میچ میں ایک زیادہ بڑا چیلنج آپ کو ملے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ فارمر فاسٹ بالر عبدالرؤف بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رؤف، کارڈف میں پاکستان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، 3 میں سے 3، تو اس پر کیا کہیں گے؟ آج کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا ٹف ہوگا، کیونکہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور پیچھے اگر آپ پاکستان کے میچز دیکھیں تو نیوزی لینڈ کی نسبتاً کمزور ٹیم سے پاکستان سیریز کھیلا تھا، اور پھر آئرلینڈ کی جو بالنگ اٹیک تھا وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا۔ اس میں جو پاکستان کی جو بالنگ تھی اس نے تھوڑا سا اسٹرگل کیا ان کے خلاف، مگر جو بیٹنگ تھی انہوں نے کوائٹ ایزیلی سچویشن کو ہینڈل کیا۔ مگر اب یہاں پر دونوں چیزیں اسٹرانگ ہیں، انگلینڈ کی جو ان کی بالنگ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہے، اور اس کے بعد بیٹنگ بھی اسٹرانگ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کارڈف کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ کارڈف کا ایک ڈفرینس یہ ہوگا کہ ایک تو آلریڈی وہاں پہ باؤنڈری چھوٹی ہے، اور دوسرا T20 فارمیٹ میں انہوں نے تھوڑا سا اس کو اور شارٹ کیا ہوگا، تو اس میں اگر پاکستان کے بیٹسمین تھوڑا سا دلیری کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اسکور تو وہاں پر ہو سکتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا پیس کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر جوفرا آرچر کے ساتھ مارک ووڈ بھی کھیل گئے تو پاکستان کے بیٹسمینوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اچھا، سچویشن ایسی ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، بڑی ٹیم سے کھیل رہے ہیں، لیکن پچھلے ہی میچ میں ہم کو ایک اپرچونٹی ملی تھی، 144 پہ جا کے ان کی تیسری وکٹ گری ہے، اور پھر اینڈ میں ان کے بہت ہی کم رن بنے اور اتنی ساری وکٹیں گر گئیں، تو وہ ہم کیپٹلائز نہیں کر پائے۔ 183 واز بلو پار سکور، ہمیں وہ چیز کرنا چاہیے تھا، تو اپرچونٹی بڑی ٹیم بار بار نہیں دے گی۔ بالکل چیز کرنا چاہیے تھا، اور آپ کی بالنگ نے تو اچھا کیا، 144 رنز جو آپ ذکر کر رہے ہیں، 15 اوور کی آخری بال تھی، 15 اوور میں 144، اس کے بعد صرف 39 رن بنے آخری 5 اوورز میں، تو اتنا بڑا اسکور نہیں تھا۔ پھر آپ فخر اور بابر کی پہلی 2 وکٹیں جلدی گری، فخر اور بابر کی بڑی اچھی 53 کی پارٹنرشپ ہوئی، بابر تھوڑا سا سلو ہوئے تھے اسپنر کے آنے پر، اور 26 بال میں 32 ویسے دیکھو تو اٹریکٹیو نہیں لگتے، لیکن اس نے انٹینٹ شو کیا، فخر نے بھی انٹینٹ شو کیا۔ پھر ایک اچھی پارٹنرشپ 40 کی افتخار اور عماد وسیم کی ہوئی، اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان جیت جائے گا۔ فخر جب آؤٹ ہوئے تو 100 رنز پاکستان کے بنے تھے، اور ایسا کوئی رن ریٹ تھا کہ افتخار اور عماد وسیم دونوں بنا سکتے تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس مینٹل لیول کا، ان ریگولر مسٹیکس کا کیا کیا جائے کہ افتخار اچھا خاصا کھیلتے کھیلتے چھکا مارا ریس ٹاپلی کو، اگلی بال پہ پھر چھکا مارنے چلے گئے، فخر چھکا مارا پھر چھکا مارنے چلے گئے۔ ایک آدھ بال بالر کے ساتھ تھوڑی سی تو ریسپیکٹ شو کر دو، ابھی آپ نے اس کو چھکا مارا ہے، ایک بال رک کے پھر اگلی بال پہ ٹرائی کر لو۔ جو اگلی بال پہ فوراً ہی ٹرائی کرتے ہیں تو بالر کے پاس بھی ایک چانس ہوتا ہے، بالر یہ سوچتا ہے یار ابھی میں نے چھکا کھایا ہے، تھوڑی لینتھ پیچھے کر لوں، تھوڑا سلوور ون ڈال دوں، تو آپ ایک دم سے 2 یا 3 چھکے ایک دم سے نہیں مار سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسی بال مل رہی ہے تو آپ 3 4 5 چھکے مار سکتے ہو، لیکن تھوڑا سا تو صبر کر لو، تھوڑا سا تو دیکھ لو کہ بالر کس طرح کی بالنگ کر رہا ہے۔ بابر نے بھی جس طرح سیدھی بال پہ سویپ کرنے کی کوشش کی موئن کو، جوفرا آرچر کو کھیل رہے تھے، اعظم سٹرگل کر رہے تھے، باڈی پہ بال کر رہے تھے، چپ مارنے کی کوشش کی، اگلے اوور کی پہلی بال تھی، تو آپ پہلی بال کو تو کم از کم تھوڑا سکون سے کھیل لو، ڈاٹ بال کر لو، یا اگر سنگل لے کے دوسرے اینڈ پہ چلے جاؤ تو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے۔ میچ پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا، ہم نے گوایا، یہ اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے۔ رؤف، جو بات ابھی شاہد صاحب کر رہے ہیں وہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیوں دنیا کے پاور ہیٹرز بیک ٹو بیک ہٹس بھی لگاتے ہیں، ان کے اسٹرائک ریٹ پہ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ اپنے اوپر پریشر بھی نہیں لیتے، جب ہم یہ کرنے شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ اس کو پرولونگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا یہ اسکل کا فرق ہے؟
देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जो असल चीज़ है वो आपका एक तो साइकोलॉजिकली मेरा ख्याल है कि अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, क्योंकि बहुत से मैचेस पाकिस्तान पिछले काफी अरसे में ऐसे मैचेस हारा है जो कि पाकिस्तान क्वाइट इजीली जीत सकता था और पाकिस्तान की ग्रिप में थे, मगर साइकोलॉजिकल क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी तो इस वजह से पाकिस्तान ने वो मैच गवा दिए। दूसरी जहाँ तक आपने चीज बताई है कि क्यों हमारे जो बैट्समैन है वो फिनिश नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि वो बार बार क्यों शॉर्ट पे जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बाकी टीमों के एस्टेब्लिश बैट्समैन हैं वो जब खेलते हैं तो वो इम्प्रोवाइज करते हैं। अगर उन्होंने कोई छक्का लगाया तो आगे उनको अच्छा बॉल मिला तो उसको टैकल करके वो सिंगल लेकर दूसरे एंड पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो इस मैच को फिनिश कर सकते हैं और मैच उनकी ग्रिप में होगा। आपको याद होगा एक पाकिस्तान और इंडिया का T20 का सेमीफाइनल था में भी, उसमें जो उनको 14 रन की एवरेज में भी चाहिए थी इंडिया को, और उसमें पांड्या ने और कोहली ने उससे 14 रन की एवरेज को न सिर्फ अचीव किया बल्कि पाकिस्तान से मैच भी जीत कर ले गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और उन्होंने अपने हाथ में लेकर खेलना शुरू कर दिया था कि हम किसी टाइम भी 1-2 हमें ओवर मिलेंगे और हम इस मैच को चेंज कर देंगे। हमारे जो बैट्समैन है उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको जब एक ओवर में चांस मिलता है, एक छक्का लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, फिर दूसरी बाउंड्री, फिर तीसरी पे चले जाते हैं और एक ही ओवर में फिनिश करने के चक्कर में होते हैं। तो जब तक उनके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा कि वो इस मैच को फिनिश कर सकते हैं, वो वेट करेंगे, कोई वीक बॉलर आता है उसको फिर वो कैपिटलाइज कर सकेंगे, तो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का मैच जीतना। और मेरा ख्याल है कि ये कोचिंग स्टाफ की बेसिक यही ड्यूटी होती है तो वो जो प्लेयर्स को मेंटली सूरत हाल के लिए तैयार करें। और अगर आपका कोचिंग स्टाफ या आपका मैनेजमेंट जो कि इतने हाईली आपने पेड रखे हुए हैं और उन पे इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, अगर आपके प्लेयर्स को मेंटली इस तरह वो तैयार ही नहीं कर सकते कि वो मैच को सिचुएशन के मुताबिक रन कर सकें और कंट्रोल कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपकी मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ पे आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।